اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 اور یہاں سے چوتھا سپارہ چوتھا جز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ایک آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لن تنالوا البر، شروعات میں ہی لن ہے، یعنی کہ مطلب نیور۔ لن تنالوا البر، تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تنالوا البر، بر کی یعنی بر جو ہے وہ رائٹیسنس بھی ہے، اور بر کے ویسے بہت سارے میننگ ہے کہ بر جو ہے وہ مطلب اس میں وہ بھی ہے کہ تقوی بھی ہے، یعنی کہ رائٹیسنس بھی ہے اور نیکی اور ایسا سب پورا آ جاتا ہے اندر۔ اور ویسے تو ہم جب پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں تو اس کو پیراڈائز بھی بولا گیا کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تم بر کی، بر یعنی جو رائٹیسنس ہے، تو تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پہلے ہی اللہ نے بتایا کہ نیور، تم پہنچ ہی نہیں سکتے رائٹیسنس پہ، حتیٰ، جب تک کہ تنفقو، تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، جس سے کہ تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو اگر وہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو تم بر اور تقوی پہ پہنچ نہیں سکتے، یعنی تم رائچسنس کے مقام پہ بلندی کے پہنچ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا۔ تو اس میں لیکن میننگز میں بہت ساری چیز آتی ہے کہ جیسے رائچیسنس پہ تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم نے صحیح چیز نہ کی ہو، یا تم نے مطلب جیسے کہ تمہارے پاس جو بھی اللہ نے جو ویلتھ دیا ہے، دولت، اگر اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہیں کہ تھوڑا خرچ کر لیے اور پھر سوچے کہ بھئی میں نے اچھا کافی کیا ہے اور پھر وہ اس میں تم سیٹسفائیڈ ہو گئے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس وہ کافی کم ہو، یعنی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے سب کو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا کر کے اور چپ بیٹھ جائیں گے اور سوچیں گے کہ نہیں ہم نے اچھا کافی کچھ کر لیا، تو وہ تم اپنے دل میں سوچ رہے نا، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو۔ اور پھر اس میں یہی نہیں ہوتا میننگ، بلکہ یہ کہ جیسے تم جو ہو وہ سارے حقوق بھی پورے کرو، والدین کے بھی حقوق پورے کرو، رشتہ دار کے بھی کرو، اور پھر جیسے کوئی چیز میں جس کا حق ہوتا ہے وہ تم باقاعدگی سے جیسے اللہ کے سامنے اس کو ادا کرتے ہو وہ کرو۔ بہت ساری چیزیں تم کو کرنی پڑے گی، تب جا کے تم کو وہ جو بر اور تقوی کے مقام پہ تم پہنچیں گے۔ چاہے وہ ایک غریب ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، وہ اپنی ایک روٹی میں سے کسی کو دے، اور چاہے وہ محل ہو اور محل میں سے وہ بادشاہ ہے جو اپنے خزانے میں سے لوگوں کو دے، دونوں کے دونوں چیز جو ہے وہ جائے گی اوپر اللہ کے پاس ہی۔ جیسے کہ جب محل کے کچن کے اندر اگر چولہا جلے گا اور ایک جھونپڑی میں چولہا جلے گا، دھواں تو اوپر ہی اٹھے گا نا، دھواں جو ہے وہ اوپر ہی اٹھنے والا ہے۔ تو خواہ وہ ایک پیلس میں سے کسی نے نیکی کیا ہو یا ایک غریب کے کاٹیج یا جھونپڑی میں سے کسی نے مطلب نیکی کیا ہو، وہ دھوئے کے مانند اوپر ہی اٹھنے والا ہے۔ اور کس نے کیا کیا، کتنا کیا، وہ اللہ اس کا بہت اچھا علم رکھتا ہے، تو اللہ اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دے گا۔ مگر یہ پہنچے گا دونوں کے دونوں برابر اللہ کے عرش کے پاس۔
جیسے دھوئیں کی فطرت میں ہے نا اوپر اٹھنا، ایسے ہی نیکی کی فطرت میں ہے اوپر اٹھنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یعنی انفاق، تنفقوا یعنی انفاق ہے کہ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو مما تحبون، جس کو کہ تم بہت بہت پیار کرتے ہو، جس چیز کو بہت تم کو بہت پسند ہے. تو وہ جو پسند ہے وہ دو، یعنی کہ گھر کا کچرا صاف کرنے کا ہے تو اب وہ سارا کچرا جمع کر کے اور دے دو کسی غریب کو، اور سوچو کہ ہم نے تو خوب بہت بڑی نیکی کی ہے. حاتم طائی کی قبر پہ ایک لات مار کے بولو گے ارے ہم تو کیا، ہم بھی کم ہے کیا، دیکھو ہم نے اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے پورا دیا نا غریب کو. تو یہ نہیں ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو، جو تم کو بے حد پسند ہے وہ دو. وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جس یعنی جو بھی، یعنی کہ من شیء یعنی جو بھی شے میں سے یعنی چیز میں سے، یا کوئی بھی چیز تم نے خرچ کی ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. تو جو بھی تم خرچ کرو گے، چاہے وہ غریب نے روٹی میں سے آدھی روٹی دے دیا ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جب کوئی امیر نے اپنے مال میں سے اچھا نکال کے حصہ برابر سب کو دیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور کس نے اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے دیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. By no means shall you attain righteousness unless you give freely of that which you love. And whatever you give, Allah knoweth it well. اس کی نوٹ ہے 419. The test of charity is، جب تم کوئی بھی خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کا جو ٹیسٹ ہے، امتحان، تو وہ چیریٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے، ڈو یو گیو سم تھنگ دیٹ یو ویلیو گریٹلی، تم نے کوئی ایسی چیز دیا ہے کہ جس کی تمہاری نظر میں بھی بہت اہمیت ہو، بہت قدر و قیمت ہو، کہ تمہاری نظر میں کچرا چیز تو نہیں تھی کہیں کہ یہ تو ابھی ایک بیکار میں جگہ بھی روک رہی گھر میں، خالی خالی چھوڑو، اٹھاؤ اس کو دے دو، تو اب سوچے ہاں ہم نے بہت بڑی خیرات کی. لیکن اگر تمہاری نظر میں جس چیز کی بہت قدر و قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ چیز جب تم اللہ کے لیے دیتے ہو تو وہ پھر وہ ڈیفرنٹ ہو گئی. تو یہ ٹیسٹ ہے چیریٹی کا. اور پھر سم تھنگ دیٹ یو لو، اور وہ چیز جو کہ تمہیں بہت پسند ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے، تو وہ چیز جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، اگر وہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو ٹیسٹ چیریٹی کا وہاں ہوتا ہے کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ کس نے کیسے، اور اس کے پاس کیا تھا، اور اس نے اس میں سے کتنا دیا، اور پھر وہ اس کی نیت کیا تھی، یا اس نے کسی کو امپریس کرنے کے لیے دیا، یا پھر مطلب نام کرنے کے لیے دیا، یا سچ مچ اس کی اللہ کی طرف ہی اس کا وہ تھا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. If you give your life in a cause، اگر یہ کاز جو ہے کیپٹل مطلب جو لیٹر ہے اس میں سی جو ہے کیپٹل لیٹر، نے یہ کاز معمولی کوئی کاز نہیں ہے کہ جس میں تم اپنی جان دے دو. یہ کاز بہت اسپیشل کاز ہے، اور یہ ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں اف یو گیو یور لائف، یعنی اگر تم نے اپنی جان ہی دے دی اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ. اب وہ کتنی بڑی چیز ہے، اپنی جان تم نے دے دی نا. دیٹ از دا گریٹسٹ گفٹ یو کین گیو، اور یہ تو سب سے بڑا تحفہ ہے جو تم دیتے ہو، کہ اپنی جان کو ہی تم نے دے دیا. اف یو گیو یور سیلف، اور اگر یہاں تو تم اپنے آپ کو دیتے ہو، یعنی اپنے آپ کو دینا یہ ہے کہ دیٹ از یور پرسنل ایفرٹس، یا تمہارے اندر جو بھی تم کر سکتے ہو وہ کوششیں کرتے ہو تم،
اور وہ کوششیں کرنے میں تم کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے, تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے, کبھی کبھی بہت مشقت بھی کرنی پڑتی ہے, ہارڈ شپ بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن تم اپنے پرسنل ایفرٹس کر کے بھی لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہو, تم اپنے آپ کو دیتے ہو. یور ٹیلنٹس, تمہارے اندر اگر خوبیاں ہیں یا تمہارے اندر کوئی لائقات ہے تو وہ تم اپنے وہ ٹیلنٹس کو لوگوں کے لیے یعنی اللہ کے لیے تم اس کو استعمال کرتے ہو لوگوں کے کام آنے کے لیے. پھر یور اسکل یعنی تمہاری قابلیت یا تمہارے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے, ہنر, وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو. یور لرننگ کہ تم اگر جو بھی جانتے ہو, پڑھے لکھے ہو, اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. دیٹ کمز نیکسٹ ان ڈگری, اس کی ڈگری نیکسٹ ہو جاتی ہے, وہ جان نمبر 1 پہ. پھر اپنے آپ کو دینا اس کے بعد کے اس پہ آئے گا. اف یو گیو یور ارننگس, یا تمہاری جو کمائی ہے مہینے کی انکم, اس میں سے تم دیتے ہو, سمجھو اس میں سے نکالتے ہو کہ یہ بھائی میں اتنا اللہ کے لیے اتنا نکالوں گا. یور پراپرٹی, تمہاری جو بھی زمین جائیداد, اس میں سے تم اللہ کی راہ پہ تم دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اب یہ میں جیسے کوئی پراپرٹی ہے, زمین ہے, تو چلو یہ زمین اللہ کی راہ میں دے دوں, یا کوئی مکان ہے, کچھ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دو. یا تمہاری کوئی بھی پوزیشنز, یور پوزیشنز, جو بھی تمہارے پاس جو ساز و سامان ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو. دیٹ از آلسو اے گریٹ گفٹ, اور وہ بھی بڑا ہی ہے تحفہ. فار مینی پیپل لو دیم ایون مور دین ادر تھنگس, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی کمائی, اپنی پراپرٹی, اپنے جو بھی ساز و سامان, وہ سب سے بڑی محبت ہوتی ہے, دوسری چیزوں سے بھی زیادہ. اینڈ دیر آر لیس ٹینجیبل تھنگس سچ ایز پوزیشن. پھر ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ مطلب جیسے پوزیشن, انسان کی جو بھی اس کا مطلب مقام ہے, تو وہ مقام ایسا نہیں کہ جس کو تم اٹھا کے یوں دو گے, لیکن اس مقام کے لیے سمجھو تم نے اللہ کی راہ میں کبھی وہ مقام ہی کھو دینا پڑے تو وہ قربانی ہوئی نا, کہ تم نے اللہ کی راہ میں اس کو تم نے ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے نہیں, میں اگر یہ اللہ کی راہ میں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں مطلب اس چیز کو مجھے نہیں کرنا, یا مجھے یہ مقام چاہیے نہیں, یہ پوزیشن نہیں چاہیے, میں اس پوزیشن سے ریزائن کرتا ہوں. پھر ریپوٹیشن, انسان کی اپنی شہرت اور اس کی جو بھی مطلب اس کا جو بولتے ہیں نا کہ اس کے اخلاق اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے ریپوٹیشن تو وہی ہے کہ انسان کی اپنی نام, اس کی شہرت, اس کا عزت, اس کا سب کچھ آ گیا اندر, تو اس کو بھی کبھی کبھی قربان کرنا پڑتا ہے تم کو اللہ کے لیے. تو وہ چیزیں ویسی ہے جو ٹینجیبل یعنی مطلب تھنگز ہیں. اور دا ویل بینگ آف دوز وی لو, یعنی جن سے تم کو محبت ہے تمہارے اپنے, اور تم چاہتے ہو کہ ان کا سب ہم بہت اچھا کریں, کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم یہ کر کے جائیں, ہم ان کے لیے ایک مطلب ان کو پراپرٹی دیں, ان کو گھر بار ان کے لیے سب کچھ کریں ہم. تو وہ بھی جیسے انسان جو کرتا ہے نا کہ اس کے اندر بھی کبھی تم کو قربانی دینا پڑتا ہے کہ اللہ کے لیے اگر کرنا پڑا تو وہ بھی ہے. پھر دا ریگارڈ آف دوز ہو کین ہیلپ اس, اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا جو تمہارے کام آ سکتے ہیں, جیسے اکثر لوگ ایسا بولتے ہیں ارے اس بندے کے ساتھ ذرا اچھا اس کو ہلائے پلائے رکھو, یہ اپنے کام آ سکتا ہے, اور یہ جو بندہ ہے یہ اس کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ رکھو, یہ اپنے کبھی بھی فیوچر میں کام آ سکتا ہے. لیکن سوچو کہ تم کو اگر اس کو بھی اگر چھوڑنا پڑے اللہ کی خاطر, تو وہ بھی تم نے مطلب جو کیا وہ قربانی, وہ بھی وہی ہے کہ وہ بھی گفٹ ہے. اٹ از انسیلفشنس دیٹ اللہ ڈیمانڈس. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو چاہیے کہ تم بے غرض ہو کے بالکل, یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ بے لوس جس کو بولتے ہیں اردو میں, تو بے لوس ہو کے, بے غرض ہو کے
تم کوئی چیز کرو لوگوں کے لیے، جیسے تم بہت جنرس ہو، بہت کیئرنگ ہو، تو اس طرح سے تم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھی قربان کرتے ہو، جس کو بولتے سیلف سیکریفائسنگ، کہ وہ بھی کرو. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آتی ہیں، اس کو اللہ یہ چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے. And there is no act of unselfishness, however small or intangible, but is well within the knowledge of Allah. اور کوئی بھی چیز جس کو تم نے کیا جس میں تمہاری کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مطلب ہی پنا نہیں تھا، تم نے بالکل یعنی کہ بولتے ہیں نا کہ آؤٹ آف مطلب لو اینڈ کیئر اینڈ جنراسٹی، ہیومینیٹیرین ہو کے تم نے کوئی چیز کی ہے، اور اب چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو اور چاہے وہ مطلب ایسی ہو کہ جس کو تم یعنی مطلب وہ یہ کہ محسوس کرو، یا جو بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز ہے جو بھی تم نے کیا، مگر وہ اللہ کے علم میں برابر آ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں چلا، ارے میں نے اتنا سب کیا، ابھی اللہ کو پتا چلا کہ نہیں چلا. تو اللہ کو پتا چلتا ہے جو بھی چیز، یعنی تم کو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو کہ تم ہاتھ سے دے نہیں سکتے، تم اس کو صرف محسوس کرتے ہو. تو وہ محسوس کرنے والی جو چیز ہے، وہ جیسے ابھی کسی کا ریپوٹیشن جو ہے وہ تو تم اس کو کیا کسی کو اٹھا کے دے دو گے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جس کو کہ جیسے بندہ اگر وہ چیز اللہ کی راہ میں اگر وہ قربان کرتا ہے کبھی، تو وہ بھی چیز وہ ہے جو اللہ نے اس کو برابر دیکھا، اور اللہ کے علم میں چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ نظر آنے والی ہو، چاہے وہ نہ نظر آنے والی ہو، اللہ کے علم میں وہ سب کچھ بہت اچھی طرح آ جاتی ہے. یہ چیریٹی کی بہت زبردست آیت ہے.